السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا عبید بالگرامی صاحب کے پاس، ان کے ساتھ، اور ہم نے ڈسکشن کی بہت ساری چیزوں کے اوپر، بہت سارے موضوعات کے اوپر. ہمارے وہ سٹار جو ہے وہ ہمارے گولڈن سٹار ہو گئے، اور آئی تھنک ہمارے سیزن 1 کے ابو 65 ایپیسوڈ تھے، اور اس کے اندر بھی ہمارا کوئی ایپیسوڈ ایسا نہیں تھا کہ جو 2 ایپیسوڈ پہ گیا ہو. اور یہ واحد ایپیسوڈ ہے کہ ہم ان کو نیکسٹ ویک میں دوبارہ کال کی ہے اور دوبارہ ان کو تکلیف دی ہے اور دوبارہ بلایا ہے تاکہ ہم مستفید ہو سکیں ان کی باتوں سے، اور وہ بہت ساری چیزیں ہم جان سکیں ان کے نالج سے، جو بھی ان سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں جو ہم ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں، آپ تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ہمیشہ کی طرح انویلنگ سٹار میں موجود ہیں، اور آپ کا اپنا ہوسٹ ظفر خان اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ دوبارہ سے عبید بالگرامی صاحب کو لانے میں کامیاب ہوا ہے. چلتے ہیں ہم اپنے سیلیبریٹی گیسٹ عبید بالگرامی صاحب کے پاس. جی عبید بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا دوبارہ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تکلیف کی اور اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. جیسے کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہمارا ڈسکشن جو پیار سے شروع ہوا تھا اور عشق پہ ختم ہوا تھا، لیکن اب جو ہے ہمارے پاس آئی تھنک 3rd ایپیسوڈ پہ بھی شاید جانا پڑے. اس کے لیے پھر دیکھیں گے کہ کیا حالات، کیا پوزیشن رہتی ہے. بہت سارے عوام اور پبلک کے جو کویشچن تھے، بہت ساری ای میلز اور بہت سارے فونز اور واٹس اپ مجھے جو ریسیو ہوئے ہیں، اس کے اندر ان کی جو ریکوائرمنٹس تھیں سامعین کی، ناظرین کی، وہ یہ تھا کہ واٹ اباؤٹ دا کوچنگ، جو بزنس کوچنگ کے حوالے سے پلس موٹیویشن کے حوالے سے. جس طرح سے ان دنوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خودکشی کے واقعات بڑھے ہیں، ٹھیک ہے، بے روزگاری کی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر نیڈ ہے موٹیویشن کی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ٹھیک ہے. بے روزگاری کی وجہ سے بہت لوگ ہیں کہ وائٹ کالر ہیں، اگر بہت سارے سگنلز پہ، چوراہوں پہ، کسی سنسان جگہ کے اوپر، کسی اندھیرے کے اندر میں نے دیکھا ہے فیملی کے ساتھ اچھی ڈریسنگ کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلائے ہوتے، بس چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، شاید کوئی آئے گا کچھ دے جائے گا، ٹھیک ہے. تو ان کو بھی موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ وہ اس سٹیپ تک بھی کیوں آئے ہیں. انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی سٹرگل کیوں نہیں کی. ان تک وہ جو آپ کی موٹیویشن کی نیڈ جو ہے، تاکہ آپ کے وہ ورڈز دیکھیں. موٹیویشن تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر دنیا، ہر گھر، ہر فرد تقریباً ایک دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دلوں میں اثر کر جاتی ہے. تو اللہ پاک نے وہ تاثیر آپ کی زبان میں دی ہے جو دلوں میں اثر کرتی ہے، اور ہمارے دلوں پہ تو ایسا اثر کرتی ہے کہ ہم تو ہمیشہ آپ سے اپائنٹمنٹ لیتے رہتے ہیں، تو بھی کب آ جائیں بتا دیں. تو وہ الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلیں گے ڈیفینیٹلی ان تک پہنچیں گے. اور شاید وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، کرتے رہیں، شاید کوئی ایک بھی مسلمان ہو گیا تو ہمارا کام پورا ہو گیا. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے واقعی معاشرے کے ایک بہت اہم حساس ایشو کی طرف نشاندہی کی ہے. جی دیکھیے، معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی مایوسی ہے، کاروبار، حالات، معاملات، واقعی اس نہج پہ پہنچے ہوئے کہ اس وقت سوسائٹی میں فرسٹریشن ہے. بٹ کیا پریشانی ہی پریشانی کا علاج ہے؟ نو، نہیں ہے. کیا پریشان ہو کر ہم اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ نیور. نہیں، بلکہ ہم پریشان ہو کر اپنے مسئلے بڑھا لیتے ہیں. بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے ہوتی ہے. خیالات سے. حالات آپ کے کنٹرول میں. جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا کہ انسان کا ذہن اور دماغ، بالکل، تو وہ خیالات ہی تو ہیں. اور کیا ہے، خیالات کی ایک پوری دنیا ہے ہمارے اندر. ایگزیکٹلی. اسٹیفن آر کوی اپنی بک 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں 3 دائرے بتاتا ہے. یہ سمجھیے گا، یہ اگر میرے پروگرام میں جو ناظرین ہیں اس بات کو سمجھ سکیں نا، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا ضرور ہر شخص اس بات کی اہمیت کو، اس کی گہرائی کو سمجھے. 3 دائرے وہ بتاتا ہے. ایک بتاتا ہے دائرہ فکر، جسے انگلش میں وہ کہتا ہے سرکل آف کنسرن. اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جن میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، جن پہ ہمارے پاس کوئی پاور، اتھارٹی نہیں ہوتی. ایسی چیزوں کو سوچنے میں آپ کو صرف مایوسی ملتی ہے. وہ چیزیں کیا ہے؟ مثلاً مہنگائی. کیا مہنگائی پہ آپ کا اختیار ہے؟ نہیں. اکانومی، کیا معیشت پہ آپ کا اختیار ہے؟ نہیں. گورنمنٹ پالیسیز، کیا آپ کا اختیار ہے؟ نہیں. تو جب آپ ان کے بارے میں سوچنے شروع کر دیں گے، ان کے بارے میں پریشان ہوں گے، تو صرف آپ اپنی پریشانیوں میں اضافہ ہی کریں گے، کیونکہ ان پہ آپ کو اختیار نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں باہر جانا ہے اور باہر بارش شروع ہو جائے، تو کیا بارش کو کوسنے سے
یا بارش کے بارے میں برا سوچنے سے بارش رک جائے گی؟ نو. نہیں رکے گی. تو سرکل آف کنسرن میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جن پہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے. آپ گاڑی لے کے باہر آئے, آپ کو ٹریفک نظر آیا, تو اب آپ پریشان ہونے لگ جائیں تو پریشانی سے ٹریفک ہٹ تھوڑی جائے گی, ٹریفک تو وہیں کھڑی رہے گی, ہمیں اپنا راستہ چینج کرنا ہے اور ہارریبل نظر آنے لگ جائے گی. اب آپ سوچیں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو وہ دوسرا دائرہ ہمیں نشاندہی کرتا ہے. دوسرا دائرہ ہے سرکل آف انفلوئنس, دائرہ اثر. اس میں بتاتا ہے وہ چیزیں آتی ہیں جن میں آپ کا تھوڑا بہت اثر یا تھوڑی بہت اتھارٹی ہوتی ہے, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی مطلوبہ چینج میں آپ کا ساتھ دیں. مثلا آپ کے فیملی ممبرس, آپ کے دوست, آپ کے کولیگس. میں ابھی ایک اور مثال دوں آپ کو, مہنگائی کی بات کی. اب مہنگائی پہ تو آپ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے, نہیں, آپ کی اتھارٹی آپ کی فیملی ممبرس پہ تو ہے, ان پہ تو انفلوئنس ہے. آپ اپنے فیملی ممبر سے کہہ سکتے ہیں کہ لیٹس کٹ ڈاؤن سم ایکسپینسز, کچھ ایکسپینسز کم کر دیتے ہیں. بالکل صحیح, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, اے سی کو لمیٹڈ ٹائم پہ چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پیک آورز میں کوشش کرتے ہیں کوئی ہائی کنزپشن جو ہے کم کر دیتے ہیں. جی, اپنے دوستوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں کسی چیز پہ. اگر آپ کو کسی جگہ ایمرجنسی جانا ہے اور آپ کے کوئی کنوینس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی دوست سے بائک لے سکتے ہیں. تو دائرے اثر میں وہ تمام چیزیں جن میں آپ کا اثر ہوتا ہے, جن کے ذریعے آپ اپنی مطلوبات دائرہ اختیار میں آ جاتی ہیں. تیسرا دائرہ ہے دائرہ اختیار, سرکل آف کنٹرول. اچھا, وہ تیسرا ہے. وہ تمام چیزیں جن پہ آپ کا مکمل کنٹرول, مکمل اختیار, مکمل اتھارٹی, مکمل پاور. دائرہ اثر جو ہے لمیٹیشن میں ہے, اس میں آپ کا اثر ہے, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے سے. اوکے, اس میں ہم 100% ہمارا کنٹرول نہیں ہے. نہیں, 100% نہیں ہے. نہیں, بٹ سرکل آف کنٹرول جو ہے وہ دائرہ ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جن پہ آپ کا, مثلا آپ کی سوچیں, آپ کا بیہیویئر, آپ کی محنت, آپ کا ایٹیٹیوڈ, اس پہ تو آپ کا اختیار ہے. جی ہاں, میں اس کو آسان ایگزامپل میں کوٹ کرتا ہوں. آپ کی کمپنی, آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں آپ کا جو باس ہے, ہی از ویری اینگری باس, ہی از ویری بیڈ باس, بہت بات پہ غصہ ہوتا ہے. تو کیا اس باس کا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا آپ کے اختیار میں ہے؟ نہیں. تو وہ سرکل آف کنسرن ہے. اب آپ نے یہ سوچنا کہ یار میرا باس مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا, میرا باس بہت بیڈ ہے, یہ کہہ دینے سے کیا حالات بدل جائیں گے؟ نو. اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ ایسا کیا کام کریں جس سے آپ اس سچویشن کو حل کر دیں. اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو. آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ کے باس کے لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں, اسے کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے. پھر آپ اپنے بیہیویئر کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو اس کے لائک اور ڈس لائک سے الائن کر دیں. صحیح. آپ دیکھیں وہ آپ کو, آپ کے ساتھ اس کا رویہ بالکل چینج ہو جائے گا. بجائے اس کے رویے کے چینج کرنے کے, اپنا رویہ اس کے مزاج کے مطابق کر دیں, آپ ایک اچھے امپلائی بن جائیں گے, وہ آپ کی تعریفیں کرنے لگیں گے. یہ دائرہ اختیار میں آ گیا, یہ دائرہ اختیار میں آ گیا کہ اپنے اندر وہ چینج لے آئیں. بالکل. آج کا نوجوان جو ہے وہ یہ رونا روتا ہے کہ جابز نہیں ہیں, جی, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, جی, بٹ وہ اس کے لیے خود کر کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں. یہ بات تو صحیح ہے. ضروری نہیں. انگلش میں ایک ورڈ ہے امپلائڈ اور دوسرا ورڈ ہے سیلف امپلائڈ. جی, یعنی کہ آپ ایک روزگار سے, اگر روزگار نہیں تو آپ خود روزگار سے ہیں. جی, یہ جو خود روزگاری ہے, سیلف امپلائمنٹ ہے, یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ عرصے پہلے ایک ٹرینڈ میں نے دیکھا کہ این ای ڈی کے انجینئرز نے چائے کا ڈھابا کھول دیا اور لوگوں نے ایک مذاق اڑانا شروع کر دیا. جی, این ای ڈی کر کے چائے کھول دیا. این ای ڈی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ این ای ڈی کر کے فرسٹریٹ نہیں ہوا, اس نے قرض کرنا نہیں شروع کر دیا, اس نے سچویشن کو حل کرنے کی طرف سوچا. صحیح. اس نے کہا جاب نہیں مل رہی تو میں اپنا کام شروع کر دوں گا. اور اگر اس نے چائے کا ہوٹل کھول دیا تو کون سا گناہ کا کام کیا؟ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو جا کے اس کی تالیاں بجانی چاہیے, آپ کو اس کی جا کے اس کے ہوٹل سے چائے پینی چاہیے. جی, کہ تم نے بجائے فرسٹریشن ہونے کے, بجائے غلط راہ اختیار کرنے کے, تم نے مسئلے کے حل کو سوچا. جی, روزگار نہیں تو خود روزگاری شروع کی, خود روزگاری میں چاہے گا. اٹس بیٹر, دیکھیں بڑا مشہور انگلش کا ایک کوٹ ہے, اٹس مچ بیٹر ٹو لائٹ اے کینڈل دین کرس دا ڈارکنیس. اندھیرے کو کرس کرنے سے, برا بھلا کرنے سے بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلائیں. بالکل صحیح. تو یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. جی, کیا سوچ رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا, ہم کیا کر سکتے ہیں. اب ہم حالات واقعات کو الزامات دینے لگ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بجائے ہم یہ سوچیں سرکل آف کنٹرول میں کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے اس مسئلے کو حل کر سکیں. نوکری کر رہے ہیں, تنخواہ پورے نہیں پڑ رہی,
تو بجائے پریشان ہونے کے یہ سوچیں ہم جو ٹائم بچتا ہے اس میں ایسا کیا کام کریں کہ ہم اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کچھ مزید کما سکیں. بالکل صحیح. سروائیول کے 2 ہی طریقے ہیں, یا تو آپ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں یا آپ اپنے آمدنی کے ذرائع بڑھا دیں. یہ دوسرا طریقہ سب سے بہتر ہے. مغربی دنیا میں سب سے زیادہ محنت دوسرے طریقے پہ ہوتی ہے. مغربی دنیا میں مہنگائی بڑھتی ہے تو وہ اپنے ایکسپینسز کٹ ڈاؤن کرنے کو نہیں سوچتے, وہ اپنے ریونیو بڑھانے کو سوچتے ہیں, سورسز بڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایک کی جگہ 2 اسٹریم آف انکم لیں گے, 2 کی جگہ 3 اسٹریم آف انکم لیں گے. ہمارے یہاں ہم پیسمسٹک اپروچ سے چلتے ہیں. تو اس وقت جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ 3 دائروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہیں آپ کی سوچیں سرکل آف کنسرن دائرہ فکر میں تو نہیں ہے, تو ان پہ تو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے, اس کو سوچ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آج کی یوتھ کو چاہیے اپنی سوچیں پازیٹیو کرے, سوچیں کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ ایک مونگ پھلی بھی بیچنے لگ جاتے ہیں, میں آپ کو پریکٹیکل ایک ایویڈنس بتاؤں اپنی لائف کا. ایک شخص میرے پاس آیا, یہ اراؤنڈ کوئی 7-8 ایئرس پرانی بات ہے, اور اس نے مجھے بتایا میں بہت پریشان ہوں, میرا بڑے مسئلے ہیں اور میں کچھ کما نہیں پا رہا ہوں, بہت پریشانی آ گئی ہے. میں نے اس کو وہ منتھ یہی نومبر کا ہی تھا اتفاق سے, تو میں نے اس کو کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں مگر میں تمہیں ایک بزنس ماڈل بنا کے دیتا ہوں, صحیح, اور انیشلی میں تمہیں کچھ فائنینس دیتا ہوں, صحیح, مگر تم مجھے اس کا رزلٹ دو. اچھا, پریشان آدمی تھا, تیار تھا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ سردیاں نومبر شروع ہو گیا, اس وقت سردی تھوڑی زیادہ نومبر میں ہو جاتی تھی, ابھی تو سیزن گرم ہی ہے. صحیح. تو میں نے کہا اس وقت انڈوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی جی, اب تم کیا کرو, ایک جگہ سے ہول سیل پہ انڈے اٹھاؤ, اور اپنے محلے میں کتنے گھر ہوں گے, کہنے 100 گھر تو ہوں گے, میں 100 کے 100 گھر جاؤں, بولو آپ انڈے روز کھاتے ہیں, میں آپ کو انڈے لا کے دوں گا, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح. اور نامنل سا پروفٹ رکھ لو اس کے اوپر. صحیح. شروع میں زیادہ پروفٹ نہیں رکھو, نامنل پروفٹ, بس لوگوں کو انڈے سپلائی کرنا شروع. صحیح. ہماری قوم ویسے ہی آرام پسند ہے, اگر مجھے یہ فیسلٹی مل جائے کہ میرے گھر پہ مجھے انڈے لا کے کوئی دے دے گا, ہوم سروس بہت زیادہ چل پڑی ہے, لے لے گا 20 روپے سے لے لے گا, تو میں اس کو ترجیح دوں گا بجائے خود جا کے انڈے لانے کی. بالکل صحیح. اس نے وہ کام شروع کیا, الحمدللہ 6 اور 7 منتھس کے بعد وہ میرے پاس جب بندہ آیا تو مجھے اس نے کہا آئے, مجھے باہر لے کے گیا اور اس نے اپنی بائک دکھائی, اس کی بائک کے اوپر سٹینڈ لگ گئے تھے انڈے کے, اور اس نے کہا میں نے تھوڑے 100 گھر سے شروع کیا تھا, 100 میں سے 50 میں تو چھٹی منع کر دیا تھا, 10 نے کہا کہ ادھار پہ دیں گے, میں نے کہا ادھار نہیں دے سکتا, میری افورڈیبلٹی نہیں ادھار کی. صحیح. 20 گھروں نے لینا شروع کیا. صحیح. تو 20 گھروں سے میں محنت کرتے کرتے 100 گھروں پہ آ گیا ہوں. تو مجھے اپنے مینز بڑھانے پڑ گئے, میری اتنی بچت ہوئی کہ میں نے سٹینڈ لگا لیا بائک پہ, اب میں ٹھیک ٹھاک سپلائی بڑی اپنے علاقے کی کروں. بہت زبردست. تو یہ اگر وہ بیٹھ کے ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ حالات بدل جائیں, گورنمنٹ کی پالیسیز اچھی آ جائیں, ڈالر سستا ہو جائے, روپے کی قدر میں اضافہ ہو جائے, تو یہ تو وہ ہے نا کہ جن نے پازیٹیو تھنکنگ سے یا جس کے کانوں میں یا جس کے دل پہ آپ کے الفاظ پہنچے اور اثر کر گئے, اس میں سے کچھ وہ بھی تو ہے نا کہ جو کرمنل سائڈ پہ, کرائم سائڈ پہ چل پڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کرائم سائڈ دیکھیں, کرائم اور وہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں جتنے کیسز آج کل چل رہے ہیں ان کی ایجز کیا ہیں, 17, 18, 19, 20, اس سے اوپر نہیں ہے. ان کو فرسٹریشن کون سی ہے, 17 سال, 18 سال, 19 سال, جن کی اسٹوڈنٹ ایج ہے اور اس ایج کے اندر وہ کرائم میں انوالو ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ فیس بک کھولیں اور فیس بک دیکھنا شروع کریں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ فیس بک پہ جو لائف سٹائل شو ہوتا ہے, جو لگژری شو ہوتی ہیں, ایک سے ایک موبائل شو ہوتے ہیں, ایک سے ایک فیسلٹیز شو ہوتی ہیں, تو آج کا بچہ اتنا لٹریٹ ہے, وہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسا موبائل آ جائے, میرے پاس بھی یہ لگژری آ جائے. حالانکہ اب اس کی ایج سٹیج دونوں نہیں ہے, مگر یہ سوشل میڈیا کے نقصانات, جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں, وہ لگژری کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. آج کی دنیا میں ایک بڑا اسکیم ہے. تو جو ینگ جنریشن ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ینگ جنریشن ڈیو ٹو نیڈ آف لگژری وہ کرائم کی طرف آ رہی ہے, چمک دمک کی طرف آ رہی ہے. بالکل, چمک دیکھ کے اس کی طرف آ رہی ہے. آپ اس کی مثال اس طرح لیں, جب ہم ینگ تھے تو ہمیں موبائل, ٹیلی ویژن, کسی چیز کا شعور ہی نہیں تھا. شعور بھی نہیں تھا, شوق بھی نہیں تھا. ہمارے زمانے میں موبائل تھا بھی نہیں. اس وقت کچھ اور لگژریز تھیں, مگر ہمیں اس کا بھی شوق نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. آج کا بچہ جو ہے, اس کی اویئرنیس, انفارمیشن کی اویلیبلٹی نے اتنی بڑھا دی ہے کہ اس سے ایک جنگ نظر آتی ہے زندگی, حالانکہ اس کی ایج نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں اس کو اس طرح کہوں گا آپ کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں مغرب اور مشرق دونوں جگہ
ایک اسکیم بڑا مشہور ہوا گیٹ رچ کوئک. عبید بھائی گیٹ رچ کوئک, یہیں سے ہم واپس کنٹینیو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. گیٹ رچ کوئک, ٹھیک ہے, بریک کے بعد سی یو. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے گیٹ رچ کوئک پہ ہم تھے, لیکن اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ جانتے ہو عبید بھائی. جی عبید بھائی. آج کی ینگ جنریشن فوراً امیر ہونا چاہتی ہے, اسے فوراً لگژریز چاہیے, وہ اس پروسیجرز کا قائل ہی نہیں ہے کہ میں محنت لیکن کروں گا. اس ایج کے اندر 16 ایج 17 ایج 18 ایج کے اندر ٹین ایج کے اندر ایسا ہی ہے. وہ یہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ میں بیچلرز کروں گا, پھر جاب کروں گا, پھر ماسٹرز کروں گا, پھر اچھی جاب دوں گا, پھر کماؤں گا. وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر یہ چینجنگ کیسے لائیں گے, ہم ان کو موٹیویشن یہ کیسے دے سکتے ہیں کہ ٹو رن آن دا پازیٹیو پاتھ. ایگزیکٹ. اس میں سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے نا وہ دو جگہوں کا ہے, ایک پیرنٹس, ایک اکیڈمیا. جو اسکول ہیں, جو کالجز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ انسانوں کو تو پڑھا رہے ہیں مگر انسانوں کو انسانیت نہیں پڑھا رہے. آپ یہ دیکھیں اگر کوئی شخص بی کام کر رہا ہے تو بی کام میں کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو اس کو ہیومینٹی سکھاتی ہے, ہیومینٹی سکھائے, کلچر سکھائے, اخلاقیات سکھائے. کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے. وہ کالج جاتا ہے, پڑھتا ہے. میں ماسٹرز کی مثال دے رہا ہوں, میں نے ماسٹرز میں ایسے سبجیکٹ نہیں دیکھے جس میں مجھے اخلاقیات سکھائی جا رہی ہو, جس میں مجھے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے وہ چیز سکھائی جا رہی ہو. ہم ابھی اسکول کالج کی تو بات ہی چھوڑ رہے ہیں. اسکول کالج لیول پر ایک سبجیکٹ مینڈیٹری ہونا چاہیے, لازم ہونا چاہیے, وہ اخلاقیات کا ہے, سوسائٹی سوشل نارمز کا ہے. یہ ہمارے یہاں بہت کم ہے. بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے وہ میتھ پڑھتا ہے, فزکس پڑھتا ہے, کیمسٹری پڑھتا ہے, اردو پڑھتا ہے, اسلامک پڑھتا ہے, مگر وہ یہ نہیں پڑھتا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. پیرنٹس اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, ٹیچرز اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے کیریکولم میں تبدیلی لائے, اپنے کورس میں تبدیلی لائے, اور اس میں بچے کو زندگی مثبت طریقے سے گزارنے کے طریقے بھی سکھائیں. پیرنٹس ہیں, کمانے کی دوڑ میں مست ہیں, یہ نہیں پتا کہ نیچے یا پیچھے ان کا بچہ کیا کر رہا ہے. نہیں, انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بچے کو اس کی ضروریات پوری کر دینے کا نام ہی تربیت یا پرورش نہیں ہے. تربیت پرورش ان سے ہٹ کے ضروریات پوری کر دینا یہ ایک پارٹ ہے, تربیت کرنا یہ ایک پارٹ ہے. کیا آج کے دور میں ماں باپ بچوں کو بٹھا کے بتاتے ہیں کہ سچ بولنا سب سے بڑی نعمت ہے, جھوٹ بولنا ایک بہت بری بیماری ہے؟ کیا وہ بیٹھ کے سکھاتے ہیں کہ بیٹا دوسرے سے اخلاق سے پیش آنے سے آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں؟ ایون لفظ اچھا انسان, کیا آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا ناپید سا ہو رہا ہے ہمارے خاندانوں میں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے؟ جی ہاں. ایون سم ٹائمز جب میں اخلاقیات یا ایتھکس اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں, کیونکہ وہ کچھ ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ بیٹا آپ کو مختلف مزاج کے لوگ ملیں گے, آپ نے ان کے حساب سے چلنا ہے. تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں ایتھکس سیکھ کے, انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ کرٹسی سے, اخلاق سے نو کیسے کیا جاتا ہے. ایک نو کرنے کا طریقہ ہے نہیں, میں نہیں کر رہا. ایک اخلاق سے کیسے کسی کو منع کیا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی پیرنٹنگ ٹپس ہیں. جی, جیسے کہتے ہیں نا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ آج کے ماں باپ کو بھی بہت تربیت کی ضرورت ہے, انہیں پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کے کوئی انسٹیٹیوٹ آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں سامعین کو, تاکہ کم از کم وہ پیرنٹس جو ہے وہاں سے کچھ اپنے لیے کچھ ورکنگ کر سکیں؟ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ کو کسی کالج یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے. صحیح, یہ آپ کے پاس ایک جیتی جاگتی کالج یونیورسٹی موجود ہے, جہاں جائیں آپ. یہاں پہ اردو, اس کا پازیٹیو یوز کریں تو تب ہے نا, اس کا پازیٹیو یوز نہیں ہو پا رہا نا بھائی. آپ گوگل پہ لکھیں, آپ یوٹیوب پہ لکھیں پیرنٹنگ, وہ آپ کو کئی ایسی کلپس دکھا دے گا جہاں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو بہتر تربیت کیسے کی جائے. تعلیم دیں, ان کی ضروریات پوری کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں. بالکل صحیح. تو یہ ایک بہت اس وقت کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ عبید بھائی. اچھا, ناؤ لیٹس کم آن ٹو دا جو ہماری بزنس پوری کمیونٹی ہے, اس حوالے سے ان کو بھی نیڈ ہے آپ کی کوچنگ کے حوالے سے, اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ان کے لیے ٹائم دے دیں. بالکل, کچھ منٹس ان کے لیے. ضرور ضرور. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ لرننگ کی اس وقت نیڈ سب کو ہے, مجھے آپ کو اس طرح بزنس, آج کے بزنس مین جو ہیں اس میں ایک بڑا جو ایک فیکٹر نظر آتا ہے مجھے کمی کا, دے آر ناٹ گروتھ مائنڈ سیٹ. ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ بالکل نہیں ہے. جو کرتے آ رہے ہیں وہی کرتے آ رہے ہیں. اور ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ ٹونی رابنس ایک جملہ کہتا ہے کہ اف یو آر ڈوئنگ وٹ یو ہیو بین ڈوئنگ یو ول بی گیٹنگ وٹ یو ہیو بین گیٹنگ. اگر آپ وہی کرتے آ رہے ہیں جو
وہی کر رہے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں, تو پھر آپ کو وہی ملے گا جو ملتا آ رہا ہے. آج کے بزنس میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بزنس کو آج کا جو ایسٹ ہے وہ اس کی قدر سمجھنی چاہیے. انسان سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے. آپ اچھی سے اچھی مشین لے آئیں, مگر اس کے پیچھے کام کرنے والا انسان اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اگر وہ خوش نہیں ہے, اگر اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی بھی, تو کیا وہ آپ کو اچھا آؤٹ پٹ دے سکے گا؟ ہرگز نہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز نے یہ چیز سیکھ لی. ہمارے یہاں جو دوسری سائڈ ہے انڈسٹری کی, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ آج کے دور کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ اپنے امپلائیز کو, اپنے لوگوں کو باقاعدگی سے ٹریننگ نہیں دیں گے تو وہ کبھی بھی گرو نہیں کر پائیں گے. جب وہ گرو نہیں کر پائیں گے تو وہ کمپنیز کو بھی گرو نہیں کر پائیں گے. ایک بڑا مشہور جملہ ہے ایک سی ای او اور ایک سی ایف او کا. سی ایف او فائنینس کا بندہ ہے, وہ یہ کہتا ہے واٹ اف وی ٹرین پیپل اینڈ دے لیو. کیا فائدہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو ٹریننگ کرتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سی ای او کہتا ہے, جس کا ویژن ہوتا ہے, کہتا ہے واٹ اف وی ڈونٹ اینڈ دے اسٹے. کیا ہوگا اگر ہم کو کچھ بھی نہ سکھانا, وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. تو معذرت کے ساتھ کہ گدھے رکھ دینے سے آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ملے گا. آپ کو ان کو تبدیل کرنا ہوگا بہترین گھوڑوں کی شکل میں, تبھی تو جنگیں جیتیں گے آپ. جنگیں آپ گدھوں پہ تو نہیں جیت سکتے نا, وہ تو اپنے گھوڑوں پہ جیتنی ہے, اور گھوڑے بھی ایسے جو چاقو چوبند مستعد ہوں. تو ٹریننگ فریٹرنیٹی کی اس وقت سروسز ہمارے پاکستان میں بہت اچھی اویلیبل ہے. آج کی بزنس کمیونٹی کو اپنے لوگوں کو ٹریننگ پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. آپ کا امپلائی نیگیٹو تھنکنگ رکھتا ہے, آپ کا امپلائی پریشان ہے, جب آپ ٹریننگ کی موقع دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آپ اپنے امپلائی کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو کرتے ہیں. جب اس کا مائنڈ پازیٹیو ہوتا ہے تو صرف اپنی زندگی سے نہیں, وہ اپنے کاروبار, اپنے کام سے بھی مثبت ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل ایسے ہی. پھر وہ کام کو سمجھنے لگتا ہے, پھر وہ کام کو اون کرنے لگتا ہے, پھر کلچر بنتا ہے. جب آپ ٹریننگ دیتے ہیں تو لوگوں کو کلچر ملتا ہے. مثال کے طور پہ کسی آرگنائزیشن میں آپ نے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ دی تو یقیناً وہاں کام کرنے والوں کے پر 100 نہیں تو 30-40% تو اثر ہوگا, اور 30-40% اثر کی صورت میں وہ ایک اچھے اخلاق, اچھے کردار کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں گے. اور یہی ٹریننگ اگر کنسسٹنٹلی ہوتی رہے ان کی, تو آپ یہ دیکھیں جیسے ایم این سیز کا کلچر ہوتا ہے کہ ایم این سیز میں کام کرنے والے بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں. ایم این سیز کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے. آپ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جائیں تو آپ کو بڑا ڈفرینٹ انوائرمنٹ, آپ حیران ہوتے ہیں یہ اتنی صفائی کیسے ممکن ہے, یہ اتنا صاف کیسے ہے, یہ اتنا اچھا ماحول کیسے ہے. وہاں تو پورا ایک اسمیلی اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اس طرح سے پاؤڈر شیپ اور باقی سیرپس وغیرہ. کام ان کا اتنا برا ہے, لیکن صفائی فارماسیوٹیکل کمپنی کو بڑی اچھی صاف ستھری ملے گی, اور خاص طور پر ملٹی نیشنل ہوگی. تو آپ ایبٹ چلے اور ایکسٹرا ہوگا, جہاں داخل ہوں اور آخری حصے تک جائیں. میں نے ایبٹ میں ٹریننگ سکھائی, میں نے دیکھا ہے وہاں ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ کو ملے گا. میں الکرم میں گیا, الکرم میں نے ٹرین کرائی. الکرم میں مجھے انوائرمنٹ ملا, جب میں واک پہ نکلا الکرم کی تو مجھے بینرز نظر آئے سیفٹی کی پریکٹسز کرتے ہوئے نظر آئے لوگ اچھے. تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے اپنے امپلائیز کو عقل, شعور دیا. کام کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ صحیح طریقے سے, اچھے طریقے سے کام کیسے کیا جائے. بالکل صحیح. تو اس کا اثر کیا ہوا, وہ کمپنیاں گرو کرتی ہیں, وہ کمپنیاں پھر سکسیزفل ہوتی ہیں, پھر وہ نیشنل سے ملٹی نیشنل لیول پہ جاتی ہیں. بہت سارے ہمارے چھوٹے برانڈ, مثال کے طور پہ شان لے لیں. شان ہمارا ایک لوکل برانڈ ہے. الحمدللہ شان دنیا میں بڑے بڑے برانڈ کو ٹکر دے رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ کام کیا, اپنے لوگوں پہ محنت کی, ٹیکنالوجی لائے تو اپنے لوگ بھی ساتھ اکوپ کیے. تو آج کے بزنس مین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کام میں بہتری جب آئے گی جب ہمارے لوگوں کی سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی. امپلائیز کی ٹریننگ جو ہے, ان کے لیے ٹریننگ جو ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہمارے چھوٹے کاروباری حضرات جو ہیں وہ اس چیز کو مس کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ٹریننگ کے علاوہ اور بھی تو بہت ساری چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لائک ایز جو جس طرح سے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ لکیر کے فقیر, میں سیدھے سادے لفظوں میں کہوں تو جس طرح چل رہے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں, جس طرح چلتا ہوا رہا تو اس کو ویسے ہی چلا رہے ہیں, جو وہ ارن کر رہے تھے ابھی بھی وہی ارن کر رہے ہیں. تو اس کے اندر, بزنس کے اندر بھی تو ان کو پھر چینج کرنے کی ضرورت ہے نا. اس کو ہم ڈائیورسفیکیشن کہتے ہیں. جی, بزنس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہیے. اگر آپ نے سیلز کو پڑھا ہو تو سیلز کا ایک سائیکل ہوتا ہے سیلز کا نا, کہ ایک پروڈکٹ ایوولوشن کی سٹیج میں ہوتی ہے, پھر گروتھ کی سٹیج میں آتی ہے, پھر میچورٹی کی سٹیج میں آتی ہے. تو جب تک وہ سٹیج میں آتی ہے میچورٹی کی, اس سے پہلے ایک نئی پروڈکٹ شروع ہو جاتی ہے. جی, تو آج کا بزنس مین ڈائیورسفیکیشن کو بھی مس کیا ہوا ہے. ڈائیورسفیکیشن پروڈکٹ میں نئے نئے
R&D ریسرچ کر کے نئی نئی پروڈکٹس کا اضافہ کرے, ڈائیورسفیکیشن لائے. میں یہاں کچھ لوکل انڈسٹریز کی مثال دوں, انہوں نے ڈائیورسفیکیشن کی بیسس پر بڑی بڑی جائنٹ کمپنیز کو ٹکر دی ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں, ہربیون کمپنی کی. جی, انہوں نے 2-3 پروڈکٹ سے کام شروع کیا اور ملٹیپل پروڈکٹس اب ان کے پاس نا, مسلسل R&D کرتے ہیں. ایک پروڈکٹ ابھی پیک پہ پہنچتی ہے, دوسری پروڈکٹ شروع کر دیتے ہیں نئی, صحیح, اور وہ اپنی جگہ اپنا بزنس بنانے لگتی ہے, وہ اپنا ایک بزنس سینٹر بنانے لگ جاتی ہے اپنا. تو اس وقت ہمیں مارکیٹ میں اس وقت اویلیبلٹی بہت ہے آپشنس کی, بائر ہر جگہ موجود ہے. اور جب سے یہ گلوبلائزیشن ہوئی ہے, یہ امیزون, علی بابا, یہ سب پاکستان میں آ چکے ہیں. اب آپ اپنی پروڈکٹ کو اس لیول تک لے کے جائیں کہ آپ کے پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اس کی وہ اسپیس بن سکے, وہاں پر جا سکے, انٹروڈیوس ہو سکے. ایسا ہی ہے. اور بنیادی چیز جو مسنگ پوائنٹ ہے, جس پہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہیے بھی, وہ ہے کوالٹی پہ. آپ دیکھیں شان کی جو جیت ہے وہ اس کی کوالٹی کی وجہ سے. کوالٹی آج ہم اپنی جگہ استعمال کرتے ہیں, مگر انٹرنیشنل بائر جو کہ بڑا فوڈ کانشیس, ہائیجین کانشیس ہے, آج وہ بھی شان دے رہا ہے. ایکسپورٹ میں شان کا بڑا ایک ویلیو ایڈیشن کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پروڈکٹ کوالٹی کو فوکس کر رہے ہیں. تو ہم ایک لمحے کو بزنس کے پروفٹس کو کمپرومائز کریں, مگر کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ کوالٹی گھوم کے آپ کو بہت بڑی تعداد میں ایک پروفیٹیبلٹی کا لا کے دے گی. بٹ اگر ہم شروع میں ہی پروفیٹیبلٹی سوچ لیں اور کوالٹی کو کمپرومائز کر دیں تو وہ شارٹ ٹرم سکسیس ہوگی, لانگ ٹرم میں پروڈکٹ پہ جائے گی آپ کی. تو کوالٹی کو فوکس کریں, ڈائیورسفیکیشن کریں, پروڈکٹ رینج بڑھائیں, گلوبل مارکیٹ کو ایکسیس کریں, اپنے لوگوں کو ٹرین کریں, خود ٹریننگ لیں کہ علی بابا پہ یا امیزون پہ کیسے جگہ بنانی ہے, وہاں آپ نے گگ یا اپنا اکاؤنٹس کیسے اوپن کرنے, وہاں پہ کیسے کرنا ہے, وہاں جی بائر کو کیسے ٹریک کرنا ہے, بیڈنگ کیسے کرنی ہے, یہ سب چیزیں سیکھیں. دنیا اس وقت کھل چکی ہے. تو بزنس مین کو سوشل میڈیا کے تھرو یہ جو ٹوٹل جتنی ہماری ہیں یہ لاجیکل کمپنیز ہیں, علی بابا ہو گیا, دوسرے ان لاجیکل کمپنیز کے اوپر یہ سوشل میڈیا پہ اور سافٹ ویئر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. تو ان کے اوپر ان کو آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنس کو گروتھ کر سکیں. اپنے بچوں کو خاص طور پہ ان ٹیکنالوجیز پہ اسکل کریں. بزنس کو پاکستان کی باؤنڈری میں نہ رکھیں. اب بزنس باؤنڈ لیس ہو گیا, اب باؤنڈلیس ہو گیا, اب اس کی باؤنڈری نہیں ہے. اگر باؤنڈری ہے تو ہماری اپنی کریٹنگ ہے. علی بابا سے میں نے ایک چیز منگائی, وہ چیز تائیوان کی تھی. جی, میں نے یہاں سے بیٹھے بیٹھے آرڈر کیا, میرے پاس 1.5 month لگا, آ گئی وہ چیز. بالکل صحیح. تو اب میں یہی اپرچونیٹی دنیا میں سب کو حاصل ہے جی, کہ اسے اگر پاکستان کا ہنی پسند ہے, اسے پتا ہے کہ پاکستان کا ہنی بہت خالص ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, وہ منگا سکتا ہے, انلیس کہ وہ ہنی ای بے, علی بابا یا امیزون پہ اویلیبل ہو, کیونکہ وہ ان کی اپروچ وہاں پر, کیونکہ اس طرح کی کمپنیز جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایگزیکٹلی کر رہی ہیں اور ان کے اپنے سٹورز جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوتھینٹسٹی ہے. ہمارا چاول بہت اہمیت رکھتا ہے. جی, ہماری کراپ سپیس ایسی پروڈکٹ ہیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ابھی میں دنیا میں کریز ایک ورڈ کا چلا ہے, موری ناگا, یہ شوگر کنٹرول وہ ہے. ہمارے یہاں میں حیران ہوا کہ پنجاب میں جگہ جگہ موری ناگا ہوا ہے, کئی جگہ اس کی ایسے ہی فارمنگ ہوئی ہوئی ہے. جی, تو ہمارے یہاں بہت سے ایسے آرگینک پروڈکٹس ہیں. دنیا میں اس وقت کریز ہو گیا ہے, آرگینک پروڈکٹ آئیں, آرگینک پروڈکٹ لائیں, آرگینک پروڈکٹ. اور ہمارا ملک ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, ہمارے پاس آرگینک پروڈکٹ کی آلریڈی موجود ہے, اویلیبل ہے, لیکن اس کے باوجود بالکل صحیح کہہ رہے ہو عبید بھائی. لاسٹ میں جو ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے, ایک چیپٹر ہمارا رہ گیا, دیٹس اپون دا مائنڈ سائنسز, جس پہ آپ نے ماشاء اللہ بھی کورس بھی کمپلیٹ کیا ہے, ماسٹر بھی کیا ہے, اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ ڈسکرپشن دے دیں, اور اس سے یعنی کہ جو سامعین ہیں وہ آپ سے مستفید کچھ ہو جائیں اس لحاظ سے. دیکھیے, مائنڈ سائنسز کا جو بنیادی نقطہ ہے, اگر آپ اس کو سمجھیں تو ہم نے جس کو تھوڑا بہت ٹچ بھی کیا بیچ میں, جی, کہ وہ کنٹرول آف مائنڈ ہے. کنٹرول آف مائنڈ ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے جیسے آپ وہ اسٹارٹ میں پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے. نیورونز جو ہے ہمارے ذہن کے اندر, اس کے اندر ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور وہ ایک ایک نیورون جو ہے کئی کمپیوٹرز کی طاقت رکھتا ہے. صحیح. انسانی ذہن میں بڑی طاقت رکھی ہے. مائنڈ سائنسز صرف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی اس دماغ کی طاقت کو اپنی باڈی کے ساتھ سنک کیسے کر سکیں. مثال کے طور پہ میں اس کی مثال اس طرح دوں کہ جب آپ کسی کو ایک سرٹن اسٹیٹ میں لاتے ہیں اور اس کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور اس کو یقین دلا دیتے ہیں,
تو بعض اوقات ایسے کام بھی کر جاتا ہے جس سے اگر ہم عام زندگی میں اس سے ایسے کہیں کہ تم یہ کام کر دو تو وہ نہیں کر سکے گا. عبید بھائی اس پہ مجھے قرآن مجید کے اندر جو ہے سورت کا ایک واقعہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یاد آ گیا, تو وہ میں آپ سے بریک کے بعد جو ہے نا اسی پوائنٹ پہ, بالکل سیم پوائنٹ پہ جو آپ نے ذکر کیا اسی پہ ہے, لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, جو ابھی ڈسکشن ہماری چل رہی تھی کہ انسان کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے, بہت زیادہ سپر پاور ہے, اور اس کا ایک ایک جو خلیہ ہے دماغ کا وہ ہزاروں کمپیوٹر کی طاقت رکھتا ہے. اس کے اوپر کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا عبید بھائی سے, اور میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر جس میں وہ ایک انسان ہی تھا جو پورا تخت جو ہے وہ لے آیا تھا حضرت بی بی بلقیس کا, اور وہ جو تخت لایا تھا وہ پلک جھپکنے میں لایا تھا جہاں پر جنات بھی فیل ہو گئے تھے. ایسے ہی ہے. تو وہ کیا تھا, وہ ڈیفینیٹلی اگر ہم ایک ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کو ایک آیت کے اوپر عبور تھا, اور جنات جیسی طاقت جو ہے جو سپر جنات تھے وہ وہاں پر جا کے فلاپ ہو گئے تھے, فیل ہو گئے تھے. لیکن اس کا تعلق وہی مائنڈ آف سائنسز سے جا کے ملتا ہے اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, اگر سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے, اگر جو کورسز کیے گئے اگر اس میں جس طرح سے ماسٹر پہ پی ایچ ڈی پھر اس طرح سے کیا جائے, آئی تھنک یہ کیا اسی سے جا کے کچھ ملتا ہے کنٹرول. دیکھیے مثال وہ دی جاتی ہے کہ جنات کتنے ہی طاقتور ہو آخر انسان اسے قابو کر ہی لیتا ہے. آخر انسان اسے قابو کر لیتا ہے. انسان کے ذہن کو اتنی طاقت اللہ پاک نے دی ہے, اور انسان اگر اس ذہن کی طاقت کو سمجھے, سیکھے, کورس کرے, اور کسی صحیح مرشد, کسی صحیح رہنمائی میں رہ کے اس کو حاصل کرے تو اس میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. جی. مگر جس مائنڈ سائنس کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں وہ NLP کہلاتی ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہلاتی ہے. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بیسکلی کیا ہے, نیورو مینس مائنڈ, لنگوسٹک مینس لینگویج, پروگرام مینس پروگرامنگ, دماغ کی زبان کا پروگرام. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ہم اپنے دماغ سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنی اسٹیٹس یعنی کہ میرے دماغ کی جو کیفیات ہیں مختلف ان کو قابو کرنے کا ہنر رکھتا ہوں. میں چاہوں, میں اگر اپسیٹ ہوں تو میں اپنے آپ کو ریلیکس بھی کر سکتا ہوں. میں اگر کوئی مشکل کام کرنے جا رہا ہوں تو میں اپنے اسٹیٹ کو ایکسائٹمنٹ کی اسٹیٹ میں چینج کر سکتا ہوں. This depends on the exercises. There are certain exercises. Certain exercises. ایک ہماری NLP میں ایکسرسائز ہوتی ہے سرکل آف ایکسلنس. یہ ایک تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ایکسرسائز ہے مگر اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جب ہمیں کوئی بہت اچھا کام کرنا ہوتا ہے ہم سرکل آف ایکسلنس کی ایک ایکسرسائز کر لیتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو اسٹل کرتے ہیں اور اپنے ماضی میں سوچتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے کوئی ایسا واقعہ یاد کرتے ہیں جہاں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہو, جہاں تالیاں بج رہی ہوں ہمارے لیے, جہاں تعریفیں ہوئی ہوں. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اسی ٹائم فریم کے اندر لے جاتے ہیں. Once again we came back on the moral sport. Exactly, ٹائم motivation. ایسے ہی موٹیویشن ٹائم فریم میں جاتے ہیں. ہم نے اپنے لیے موٹیویشن ڈھونڈی. پھر ہم اپنے جو 5 سینسز ہیں جی ان کو اس فریم میں یوز کرتے ہیں. یعنی کہ مجھے محسوس کیسا ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, جیسا اس وقت محسوس ہو رہا ہے ابھی محسوس کریں. اب سیم کان میں تالیوں کی آواز آ رہی ہیں, ابھی بھی ویسے ہی محسوس کریں تالیاں بج رہی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کو اچھا لگ رہا ہے, تالیاں بج رہی ہیں, لوگ آپ کی نام لے کے تعریفیں کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ فیل کریں لوگ آپ کے نام لے کے تعریفیں. جب آپ آنکھ بند کر کے اراؤنڈ 5 منٹس کی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں کہ آپ کو تالیاں, آپ کا نام, آپ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے بڑی تعریفیں نظر آ رہی ہیں, لوگ آپ کو بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد جب آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں نا تو آپ ایک اسٹیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں, اوکے, ایکسائٹمنٹ کی, جسے کہتے ہیں سرکل آف ایکسلنس میں آ چکے ہوتے ہیں. اس میں 2-3 سٹیپ اور ہیں, وہ کر کے پھر آپ اس کام کو, جس کام کو آپ مشکل سمجھتے ہیں کرنے جاتے ہیں, وہ ایزی ہو جاتا ہے. 75% آپ کے سکسیس کے چانسز میں ہوتا ہے کہ پھر اب آپ اس کو کر لیں گے, اچیو کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ نے اپنے ذہن کو 5 منٹ کی ایکسرسائز کے ذریعے پورا تیار کیا, اپنے آپ کو ایک آپٹیمل اسٹیٹ میں لے کے آئے. آپٹیمل اسٹیٹمنٹ میں مزے کی میں آپ کو بڑا بات بتاؤں مائنڈ سائنس کے حوالے سے. جب آپ نروس ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے دل کی دھڑکن ڈسٹرب ہوتی ہے, تیز ہو جاتی ہے, آپ کے ہاتھوں میں تھوڑا سا سویٹنگ آ جاتی ہے, بالکل ایسی, آپ تھوڑی سی باڈی میں عجیب سی گھبراہٹ سی فیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی جان کے, میں نے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں یہ بات سیکھی, جب آپ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو بھی یہی کنڈیشنز ہوتی ہیں.
اوکے. جب آپ بہت نروس ہوتے ہیں تبھی اور یہ جب آپ ہوتا ہے. بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, دونوں وقتوں میں آپ کی یہی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی ہے, آپ کے ہاتھوں میں پسینہ ہوتا ہے, آپ کی باڈی میں ایک کرنٹ سا دوڑ رہا ہوتا ہے. جب آپ نروس ہوتے ہیں تب بھی, جب آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تب بھی. بٹ نروس اور جب ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس میں ایک اب اس میں پوزیشن. فرق آپ کی مائنڈ کی اپروچ کا ہے اوکے. کہ آپ اپنی اپروچ کو شفٹ کر لیں. جب آپ کو ایسی فیلنگز ہو تو بجائے آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں نروس ہو رہا ہوں, آپ یہ کہیں میں ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں. ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں, اس I'm کو excited. خوشی میں کنورٹ I'm کریں. excited. I'm going to do it. I'm excited. بجائے یہ کہنے کہ I can't do it. I'm nervous. I can't do it. I'm nervous. No. I'm excited. I'm going to do it. I will do it. Oh, I'm excited. I'm ready. اسی طرح جب آپ کسی اسپورٹس کی دنیا میں دیکھیں گے, جب نیوز رپورٹرز اسپورٹس مین سے کسی ایونٹ سے پہلے اس کو کیفیت کو پوچھتے ہیں, کبھی یہ نہیں پوچھتے Are you nervous? نہیں پوچھتے Are you excited? Well, yes. یوسین بولٹ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ریس کرنے سے پہلے کہ آپ کو کیسا لگا, I'm excited. I will do it. وہ کبھی یہ نہیں کہتا I'm nervous. I cannot do it. وہ یہ نہیں کہتا. تو آپ اپنی زندگی میں یہ چھوٹا سا ایک میسج اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کو کوئی ٹف سچویشن آئے اور آپ کے ہاتھ پسینہ آنے لگ جائے, آپ کو گھبراہٹ ہونے لگ جائے, صرف دل میں دہرانا شروع کریں I'm excited. This is the feeling of excitement. یہ nervousness نہیں, I can do it. I can do it. I will do it. I'll try my best. I'm excited. Oh wow, I will do it. آپ دیکھیں آپ کی مینٹل کیفیت بالکل چینج ہو جائے گی, آپ سچویشن کے اوپر قابو پا لیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا I'm nervous, I cannot do it, oh it's very difficult, پھر آپ نہیں کر سکتے. کیفیات سیم ہے, ذہن کے ڈرائیور کو آپ نے صحیح گاڑی میں بٹھانا ہے, نروسنس کی گاڑی سے اٹھانا ہے, ایکسائٹمنٹ کی گاڑی میں بٹھانا ہے. کیا نو نو یہ تو ایکسائٹمنٹ کی فیلنگ ہے. دماغ کا ایک کونے میں ٹائنی وائس آئے گی, یہ نروسنس ہے. نو نو یہ تو ایکسائٹمنٹ ہے, میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں, میں یہ کام کر دکھاؤں گا, میں یہ کر دوں گا. ویری اٹس آلسو میچنگ ود دا ٹیلیپیتھی ایکسرسائز. لائک ایز ٹیلیپیتھی کے اندر جہاں تک میرے نالج میں جو میں نے اسٹڈی کیا تھا کہ آپ نے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے جس وقت اٹھنا ہے, جس وقت سونا ہے, جس وقت جاگنا ہے, جو کام کرنا ہے, یہ آپ کی الارمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے ذہن کو الارم کرتا ہے. لائک ایز سونے سے پہلے آپ نے مائنڈ کو ایک الارم دے دیا, ریمائنڈ کرا دیا, آپ سو گئے, تو آپ کو ٹائمر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کلاک کی ضرورت نہیں ہے, اس ٹائم پہ آٹومیٹک آپ کا مائنڈ آپ کو اٹھاتا ہے. تو وہی مائنڈ, وہی کمیونیکیشن, وہی ساری چیزیں, وہی کنٹرول از نیئر اباؤٹ آر دا سیم. دیکھیں اگین ٹیلیپیتھی ہوئی ہے, ٹیلیکینیسس ہوا, یہ وہ ایکسٹریم لیول کے مائنڈ سائنسز کے ایکسٹریم لیول کی چیزیں. یہاں تک پہنچتے ہیں تو آپ یو دی ماسٹر. پھر اس میں بہت سارے ایسی چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں جس سے نہ صرف آپ اپنے دماغ پہ بلکہ آپ دوسرے کے دماغ پہ بھی اثر کر سکتے ہیں. میں اپنی انرجیز آپ کو بھی ٹرانسفر کر سکتا ہوں. صحیح. میں اتنا پاور پیدا کر لیتا ہوں اپنے اندر ٹیلیکینیسس میں یا ٹیلیپیتھی میں کہ میں اپنی انرجیز کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہوں. ایون یہ کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں گا, میں یہاں سے اپنی انرجیز آپ کو پہنچا سکتا ہوں. یہ کام بھی ٹیلیکینیسس کے ذریعے یا ٹیلیپیتھی کے ذریعے. یہ تو بعد میں نے دیکھا ہے. یہ تو میں جب آپ کے پاس آتا ہوں انرجی لینے کے لیے اور آپ کے پاس ایک کپ کافی کا پیتا ہوں اور اس کے بعد وہ ساری انرجی, ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر ٹرانسفر لیتا ہوں اور آپ ٹرانسفر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب اٹھتا ہوں تو میں انرجیٹک ہوتا ہوں. میری اپنی سی کوشش ہوتی ہے کہ میری محفل میں یا میری نشست میں جو بھی میرے ساتھ بیٹھے وہ کچھ سیکھ کے جائے. جزاک اللہ, جزاک مجھے اللہ. کچھ دے نہ دے, کم از کم مجھے دعائیں دیں. اور میرے پاس الحمدللہ ایک سرکل, ایک بہت بڑا سرکل ہے لوگوں کا جو میرے پاس سے اٹھ کے گیا اور الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں بہت سکسیزفل ہے ماشاءاللہ. اور وہ کچھ نہیں صرف مجھے دعائیں دیتا. آئی کین نیم اے لاٹ آف پیپل جو میرے پاس آئے تھے تو کتنے پریشان تھے اور آج وہ کس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے آج سے کوئی 2 سال پہلے اور کمپیٹنس ان کے پاس بہت تھی, یعنی کہ سے بیچلرس کیا ہوا تھا, ماسٹرس کوالٹی میں کیا ہوا تھا, بٹ ہی واز اے ینگ گائے اینڈ ہی واز بینگ موکڈ, ریڈیکیولڈ, اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور اس کے اندر خود شناسی بالکل بھی نہیں تھی. میرے ساتھ آ کے بیٹھا, اس کو تھوڑا میرے ساتھ سیشن لگائے, میں نے اس کو گائیڈ کیا, کنونس کیا, سمجھایا, اس کو موٹیویٹ کیا کہ تم کر سکتے ہو, جسٹ ٹیک دا اسٹیپ. الحمدللہ آج وہ ایک بہت بڑے ادارے کا مالک ہے, انٹرنیشنل UK کی ایک ٹریننگ کمپنی ہے, اس سے اس کا باقاعدہ فرینچائز ہوا ہے. لین سکس سگما پہ وہ بہت اچھی پاکستان میں ٹریننگ دے رہا ہے ماشاءاللہ, اور وہ لڑکا آج دوسری کمپنی میں جا کے ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ. بہت زبردست, بہت زبردست. اور میں جب میری اس سے بات ہوتی ہے تو میں اس سے کہتا ہوں تم یاد کرو تم
چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے انہیں کہہ رہے تھے کہ کیا فائدہ میری ڈگریز کا, میں بول تو پاتا نہیں ہوں, مجھ سے کوئی کام ہوتا نہیں ہے. اور آج تم دوسری کمپنیز میں ٹریننگ دے رہے ہو. آج تمہارا ایک ادارہ ہے جو یو کے سے ایفیلیٹڈ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ. پاکستان میں اس کی ٹریننگ دے رہے ہو, تم آرگنائزر ہو, تمہارا بزنس ہو گیا ہے. اب تم سے کہتے ہو جاب نہیں کرتا میں, تو وہ بہت خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست. میرے ساتھ کے لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں کر سکے گا, اس میں وہ نہیں ہے اسپرٹ, بٹ نو, آئی ہیڈ اے بلیف, مجھے اس پہ یقین. الحمدللہ, یہی تو ہوتا ہے, یہی تو ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی 100%. عبید بھائی, پھر اگین ایپیسوڈ ختم ہو گیا, لیکن بہت ساری چیزیں پھر رہ گئیں. اب یہ ہے کہ اسپیشلی ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑے گی, مجھے لگتا ہے ایک سیریز پوری بنانی پڑے گی آپ کے لیے, اور اس سیریز کے اوپر آپ کو لے کے آنا پڑے گا. لوگوں کے یہ باتیں کام آئیں, لوگ آپ کے اس چینل کی توسط سے اپنی زندگیاں بدلیں. بے شک بے شک بے شک, خواہش یہ ہوگی وہ دعا میں آپ کو بھی یاد رکھیں, جزاک اللہ. بے شک بے یہ شک, ہماری اصل وکٹری ہے. ڈیفینیٹلی یہی ہے اس مقصد کا, پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے. لاسٹ میں کوئی میسج پبلک کے لیے؟ میسج صرف میرا مختصر صرف یہ ہوگا کہ یہ پیسمزم جو ہے اس وقت معاشرے میں, ایک فرسٹریشن جو پھیلی ہوئی ہے نا, اس کا شکار نہ بنیں. ایسے کئی ذریعے یوٹیوب پر, گوگل پر موجود ہیں جی, جس کے ذریعے آپ اپنی شخصیت کو اپنے پالش کر سکتے ہیں, جو آپ کا ٹارگیٹ ہے, گول ہے, اس کے اوپر لے جا سکتے ہیں. ڈونٹ فال وکٹم آف ڈپریشن. اس وقت معاشرے میں بڑی مایوسی پھیلی ہوئی ہے. آپ نے یہ پروگرام کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج پہنچے گا. ایسے پروگرامز کا حصہ بنیں, یوٹیوب کا, پلیٹ فارمز کا صحیح استعمال کریں. دیر آر ہنڈریڈ آف تھنگ یو کین ڈو. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. ایکسپٹ ڈونٹ گیٹ فرسٹریٹڈ. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. اجازت چاہیں گے آپ سے. ناظرین, عبید بھائی سے جانے کو دل نہیں کرتا, ہمیشہ کی طرح جب ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تب اٹھنے کو دل نہیں کرتا. پروگرام میں بلایا تو اب ہمارا یہ دل نہیں کر رہا کہ ہم ان کو جانے دیں. پچھلے ہفتے ان کو بلایا تھا, اس وقت بھی زبردستی ان کو بھیجنا کو دل نہیں کر رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یار, وقت کی کمی اور جانا پڑا, مجبوری ہے. تو اس وقت بھی دا سیم. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک ہمارے نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.